پر چل رہا ہے اور اس کو وہاں پر پہنچے ہوئے ٹھیک 1 سال ہوا ہے، بلکہ 1 سال سے کچھ کم ہوا ہے۔ 2013 جولائی میں یہ اسکول محمد پور سے وہاں منتقل ہوا، لیکن آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، آپ دعا کریں کہ یہ خالد ابن ولید پبلک اسکول جو محمد پور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ پھر محمد پور کے اندر واپس آئے، اس کی اپنی عمارت ہو، اپنی جگہ ہو، ہماری اور آپ کی پہچان بنے، اور اس اسکول سے ہماری پہچان ہو اور ہمارے ذریعے سے اس اسکول کی پہچان ہو۔ ہمارے اس بستی کو، اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا نام لے لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر اس بستی کا نام رکھا گیا، چاہے بالواسطہ یا بغیر واسطہ۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے ہمارا ایک مضمون پڑھا جس میں ہم نے اپنا نام محمد پوری دیا تھا، محمد اشرف علی محمد پوری، مدراس کے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ اپنے نام کے سامنے اعظمی لکھا کریں، تو میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ اتنی بڑی نسبت جب حاصل ہوئی ہے تو اس کے سامنے دوسری ساری نسبتیں ہیچ ہیں، محمد پور ہی رہے گا، اور انشاءاللہ محمد پوری ہی رہے گا۔ اس گاؤں کو اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پچھلی نسلوں کے اندر بھی بڑے بڑے ادبا پیدا کیے، بہت بڑے شاعر پیدا ہوئے اس گاؤں کے اندر۔ یہاں کی تاریخ ہم اٹھا کر پڑھیں، ہم میں سے شاید اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ اس گاؤں کے اندر کیسی بڑی شخصیات پیدا ہو چکی ہیں۔ آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے ان کے تذکرے ملتے ہیں، علماء پیدا ہوئے، ادبا پیدا ہوئے، شعراء پیدا ہوئے، مجاہدین آزادی پیدا ہوئے، اور آج بھی ہمارے اس گاؤں کے بہت سارے لوگ اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کوئی امریکہ کے اندر ہے، کوئی دوسرے ملکوں کے اندر ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس گاؤں کو اس پورے علاقے کے اعتبار سے ایک مرکزیت بخشی ہے۔ ہمت، جرات، طاقت، اتحاد، اتفاق، ذاتی مفاد کو قربان کر دینا اجتماعی مفادات کے لیے، ان ساری خوبیوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ تعلیم سے اللہ نے نوازا ہے۔ محمد پور کے اندر آج سے 50، 60، 70 سال پہلے تقریباً اطراف کے 10-15 کلومیٹر سے لوگ آ کے پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ اس کی مرکزیت باقی ہے، آپ کا حوصلہ، آپ کا جذبہ باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید خیر، خوبیوں سے، خیرات اور حسنات اور برکات سے ہمارے اس گاؤں کو نوازے اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے مقدر کیا آپ کے گاؤں کے اندر اور ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے علاقے کے اندر اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ ابھی آپ نے بچوں کا پروگرام سنا، یہ پروگرام یہ بچوں کی صلاحیت کی پوری نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ کچھ نمائندگی ہوتی ہے کہ ہاں اگر ایک بچہ انگلش کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھ بھی رہا ہوگا۔ اصل جو بچوں کی صلاحیتیں ہیں وہ تو تفصیلی طور پر جائزہ لینے سے یا امتحانات میں ان کے نمبرات سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ بہرحال آپ نے بچوں کا پروگرام دیکھا، ابھی ہم اپنی منزل سے بہت پیچھے ہیں، ہماری منزل ابھی بہت دور ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم گویا 50% راستہ ہم نے طے کیا ہے یا اس سے بھی کم طے کیا ہے۔ دنیا میں تعلیم کا معیار بہت آگے جا چکا ہے۔ دنیاوی تعلیم جس کو آج ماڈرن تعلیم کہتے ہیں، اس کا معیار بہت بلند ہے۔ ہمارا ملک بہت ہی پیچھے ہے۔ ہمارے ملک کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی 200 اچھی یونیورسٹیوں میں داخل نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کیا جب یہ حال ہے تو پھر ہمارے علاقے کی تعلیم کا کیا حال ہوگا اور یہاں کے چلنے والے اسکولوں کا کیا حال ہوگا۔ ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی اپنے رخ پر آ چکی ہے، محنت ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں اپنے ان تمام اکابر اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جس میں میرے اکابر اساتذہ یہاں موجود ہیں،
میرے مشیر کار حضرات یہاں موجود ہیں جن کے مشورے سے میں نے ہمت کی. ہمارے مولانا افضل حسین صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ بڑھایا. ان کو میں تفصیل سے اور الفاظ سے آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑی تعداد ہے اساتذہ کی جنہوں نے اس وقت حوصلہ بڑھایا جب عام طور پر ذہنوں میں تھا کہ بھئی ایک مولوی کا کام، ایک عالم کا کام، ایک افتاء کیے ہوئے کا کام تو یہ ہے کہ وہ یا تو کسی مدرسے میں جا کے پڑھائے یا کوئی مدرسہ قائم کرے، انگلش میڈیم اسکول قائم کرنا. لیکن آج الحمدللہ یہ چیز ایک تحریک بن چکی ہے اور پورے عالم کے اندر علماء اور دانشوران اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو باطل افکار و خیالات سے بچانا ہے، عمومی بچوں کو، وہ بچے جو مدارس میں نہیں جاتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اسلامک اسکول قائم کریں اور دینی تعلیم سے بھی ان کو آراستہ کریں اور معیاری دنیاوی تعلیم دیں. یہ بات شروع میں چند افراد کے ذہن میں پیدا ہوئی ہوگی، لیکن اب الحمدللہ یعنی پورے عالم کے اندر، ابھی میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو عالم اسلام کی انتہائی معتبر شخصیت اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کے ویب سائٹ پر ہم نے دیکھا حرا فاؤنڈیشن اسکول کے نام سے انہوں نے قائم کر رکھا ہے، جو خود دارالعلوم کراچی کے گراؤنڈ کے اندر، اس کے احاطے کے اندر چل رہا ہے. اس کا ایک پروگرام جیسے ہمارا ہوا، اسی طرح کے پروگرام کی ان کی ایک تقریر ہے. ان کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب کی تقریر بھی اس کے اندر موجود ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان نے اس تقریر میں جو بات کہی، میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ کی کمی ہو جائے. مفتی صاحب نے کہا کہ بر صغیر میں دینی مدارس کی جتنی ضرورت تھی تقریباً اتنے قائم ہو چکے ہیں. کہیں ایک کا دکا اگر ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی قائم ہو جائیں گے. اب ضرورت ہے کہ ان دینی مدارس اور اداروں کو زیادہ سے زیادہ ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کی تربیت کو اچھا کیا جائے، ان کو نکھارا اور سنوارا جائے. مزید نئے مدارس قائم کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بعض جگہوں پر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد قائم ہو گئے، لیکن عام مسلمان بچوں کے لیے مولانا کا یہ جملہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اسلامک اسکول قائم کریں اور اپنے ماحول میں بچوں کو لا کر دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور عصری تعلیم اس معیار کی دیں کہ وہ دوسرے اسکول کے بچوں سے کسی طرح پیچھے نہ رہیں. الحمدللہ یہ ادارہ قائم ہے. اکثر بچے اس گاؤں کے پڑھتے ہیں، اطراف کے پڑھتے ہیں، لیکن وسائل کی بہت قلت ہے اور کوشش ہو رہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کا حال دیکھ کر کے ترس آتا ہے کہ کس پریشانی کے عالم میں بچے پڑھتے ہیں وہاں. اور بہت سارے لوگ اس پر کچھ باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں ہے، کپڑا گندا ہو جاتا ہے، سب کچھ. ہمارے اساتذہ اس کو سن لیتے ہیں، ذمہ داران اس کو سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، ہم معذور ہیں یہ بھی صحیح ہے. ہم نے جان بوجھ کر کے بچوں کے لیے یہ جو چند چیزیں جس کی طرف عام طور پر لوگ رہبری کرتے ہیں، یہ ہماری عملی کوتاہی نہیں ہے، ارادتاً کوتاہی نہیں ہے، یہ اضطراری چیزیں انشاءاللہ وہ بھی قابو میں آ جائے گی. اور جو لوگ اپنے بچوں کو ان ساری پریشانیوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اسکول کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. جامعہ اسلامیہ مظفر پور کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. طلبہ یہاں موجود ہیں، میں ان طلبہ سے بھی یہ درخواست کروں گا، یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی نیتیں کریں کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں بھی رہیں گے، اگر ایک طرف ہم اپنے علاقے کے اندر اس بات کی فکر کریں گے کہ علماء تیار ہوں، فقہاء تیار ہوں، محدثین تیار ہوں، مفسرین تیار ہوں، حفاظ تیار ہوں، وہیں ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بچے عصری تعلیم میں جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ماحول سے گزر کر جائیں. اس کو ایک تحریک کی شکل دینی چاہیے اور اس پر محنت کرنی چاہیے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا منیب احمد صاحب دامت برکاتہم کی موجود ہے، جنہوں نے طالب علمی کے زمانے سے اپنی فراغت کے بعد سے لے کر آج تک کا سارا زمانہ، اکثر زمانہ دین اور تعلیم اور دین کی محنت میں صرف کیا ہے. ملکوں کا سفر کیا ہے، خود
خود کویت کے اندر رہتے ہیں، وہاں کے اوقاف سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایک بہترین اسکول اپنے گاؤں کے اندر اپنی محنت اور کوشش سے، جو ہمارا یہ مرکی ڈیری کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ چلا رہے ہیں. اور 1-1.5 مہینہ پہلے وہاں پر آخری پروگرام تھا، میری بھی حاضری ہوئی تھی. اور یہ جو ہمارا اسکول ہے، یہ حضرت کا اسکول ہے. اس طریقے سے یہ سب ایک نیز اور ایک سطح پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ حضرت کی صدارت میں پروگرام ہو رہا ہے. حضرت بھی اپنی باتیں کچھ عرض کریں گے، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے، اور حضرت الاستاذ سے انشاءاللہ ہم تفصیلی بیان، آپ کی بشاشت، کیونکہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو صرف بچوں کی تقریر نہ سنائی جائے، صرف نعتیں نہ سنائی جائیں، صرف نظمیں نہ سنائی جائے، بلکہ ہمیں اور آپ کو وہ باتیں بھی سنائی جائے جو براہ راست ہمارے دل پر اثر کریں، ہمیں کوئی پیغام دیں اور ہم اس پیغام کے مطابق عمل کرنے والے بنیں. اس لحاظ سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. تو میرے دوستو بزرگوں، میں خاص طور سے محمد پور کے حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کی ترقی کے لیے دعا بھی کریں اور ہمت بھی کریں. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا نظام ہے، کروڑوں کا خرچ ہے اس کے اندر، اس میں ساری سہولیات اور ساری یعنی زمین سے لے کر کے اور عمارت اور ساری چیزیں. تو آپ حضرات کو ہمت بھی کرنی ہوگی، نیت بھی کرنی ہوگی، اور کبھی کبھی یہ جو ہماری طرف سے آپ کے اوپر بار ڈالا جاتا ہے، بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی فیس کچھ بڑھ گئی، کبھی ڈریس کا مسئلہ ہو گیا، آپ اس کو اپنے بچوں کی ترقی کا ایک جز سمجھیے. اگر ہم یہ بوجھ آپ پر نہیں ڈالیں گے تو ہم ان اداروں سے بہت پیچھے ہو جائیں گے جن سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہاں جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو سلیبس، جو کورس پڑھاتے ہیں، جو کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کو 15,000 اور 18,000 20,000 بلکہ بڑے شہروں کے اندر 25,000 30,000 روپے تنخواہیں دی جاتی ہیں. وہی کورس ہم یہاں لا کے اساتذہ سے پڑھواتے ہیں. ہم اگر ان کو 4,000 3,000 3,500 تنخواہ دیں گے تو ان کتابوں کو پڑھانے والے اساتذہ نہیں ملیں گے. ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے ان کے تقاضے ہوتے ہیں. بہت بڑی قربانی دے کر یہ حضرات پڑھا رہے ہیں، تو ایک ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ بوجھ ڈالا جائے. ہم جب کہیں جا کر کے لوگوں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا اسکول چل رہا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا فیس آپ نے رکھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نرسری LKG UKG کی اس سال بڑھ کے 200 روپے ہوئی ہے. بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آپ اسکول نہیں چلا سکتے، 200 روپے میں آپ CBSE کی تعلیم میں، سچ آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن اسی کے ساتھ مجھے اس بات کا بھی اعتراف اور اس بات کا احساس ہے کہ یہ 200 روپے بھی ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں، بہت سے گاؤں کے لوگ، اطراف کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا ہے اپنے 4 بچوں کو 5 بچوں کو پڑھانا. یہ ان کے اوپر ایک بار پڑتا ہے. ان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں. بعض تو ایسے بھی ہمارے سامنے حالات آئے کہ عورت اپنی مرضی سے پڑھا رہی ہے، شوہر بالکل منع کرتا ہے، وہ بیچاری ڈانٹ ڈپٹ سن کر کے پڑھاتی ہے کہ نہیں ہمارا بچہ وہاں پڑھے گا. اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ وہ پڑھائیے تو کل جگہ ہوتی، کون ضرورت ہوا اتنی مہنگی، لیٹ ہوتا ہے اور گاڑی. باپ کہتا ہے کہ نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں کیا تعلیم ہو رہی ہے. اس طریقے سے آپ کے اوپر بوجھ بھی پڑ رہا ہے. ابھی مزید ڈریس کا ایک مسئلہ آیا. لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم نے تھوڑا سا قربانی دے کر اور اپنے بچوں کے خرچ کو ثواب سمجھا اور تھوڑی سی قربانی دی، انشاءاللہ آج کے 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اور اسی گاؤں سے اور اسی علاقے سے ایسے افراد تیار ہوں گے، ایسے آفتاب و مہتاب تیار ہوں گے جنہیں انشاءاللہ دنیا جانے گی، اور جو دنیا کے اندر علم کی لائن سے بھی فیض پہنچائیں گے، دین کی لائن سے بھی فیض پہنچائیں گے. انہی چند باتوں پر میں اپنی اس بیان کو ختم کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے حضرت مولانا منیب احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے تاثرات بیان کریں، اپنی نصیحتوں سے نوازیں. اور یہ انعام جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے ان بچوں کے لیے ہے جن بچوں نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے. ہمارے یہاں امتحان میں بچوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی، جو جس لائق ہوتا ہے اس کو وہی نمبر دیا جاتا ہے. حالانکہ اس زمانے کے اندر بہت سارے اسکولوں کا یہ ضابطہ بن چکا ہے کہ بچوں کو 8ویں کلاس تک فیل نہیں کرتے. یہ 99% جو اسکول چلتے ہیں ان کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ 8ویں کلاس تک فیل نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہاں یہ ضابطہ نہیں ہے. تو اس ادارے کے اندر، اس اسکول کے اندر پوزیشن لانا، اول آنا، 2 مانا 100 مانا، یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور اس پر پھر مستزاد یہ پورے اسکول کو ٹاپ کرنا.
ایک بچے نے جس نے آپ کے سامنے مکالمہ پیش کیا پورے اسکول میں ٹاپ آیا ہے. انعامات میں اسے ہم نے رائے مشورہ ہوا اساتذہ میں کہ کیا انعام دینا چاہیے. ہم نے کہا, میری رائے تھی اور بھی بعض لوگوں کی رائے تھی کہ ان بچوں کو اس بچے کو الماری دینی چاہیے کہ وہ اپنی لائبریری بنائے ذاتی, ابھی سے اس میں علم کا ذوق ہو, جس میں اس کی کتابیں ہوں, اس کی لغات ہوں, ڈکشنری ہو اور دیگر اس کے رزلٹ ہوں, سارا اس کا اسکول سے متعلق ساری چیزیں ہوں, اور اس کے گھر والوں کو بتایا جائے کہ ان بچوں کے لیے ہم اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیں. وہاں کوئی ہمارے گھر کا بڑا آدمی بغیر کسی ضرورت کے وہاں نہ جائے, یکسوئی کے ساتھ بچے وہاں تعلیم حاصل کریں اور اس کا ایک ماحول رہے, اور ابھی سے ان کی ایک لائبریری ہو جس میں درسی کتابیں, کچھ اور کتابیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ان کو ایک الماری دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر انعامات دیے گئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور اس وقت الحمدللہ میں نے بتایا آپ کو کہ تقریباً 900 بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں مزید ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے